حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی امام جعفر صادق کی خدمت میں گیا ہوں، میں نے ان کو ہمیشہ 3 عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت میں مشغول پایا ہے۔ پہلی فرماتے ہیں کہ یا تو جب میں گیا ہوں دیکھا کہ امام جعفر صادق نماز پڑھ رہے ہوتے ہوں، یا تو پھر قرآن عظیم کی تلاوت کر رہے ہوتے، یا تو پھر یہ روزہ دار ہوتے، یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول اور مصروف رہا کرتے تھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی لیکن تقوی کا حال کیا تھا، اللہ کی خشیت کا حال کیا تھا، اللہ رب العالمین کی محبت کا حال کیا تھا۔ جتنا بڑا مقام جس کا اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ کی خشیت سے وہ لرزتا رہتا ہے، اتنا زیادہ اللہ کی خشیت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام داؤد الطائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے امام اور بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے اور کہتے ہیں کہ امام آپ ہمیں کچھ نصیحت کریں، آپ ہمیں کچھ نصیحت کریں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ داؤد، تم تو خود عابد زمانہ ہو، اپنے وقت کے بہت بڑے عبادت گزار ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، تمہیں ہماری نصیحت کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری نصیحت کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت داؤد طائی نے عرض کیا کہ حضور آپ پیغمبر رسول کے فرزند ہیں، آپ نواز رسول ہیں، آپ نصیحت کر دیں گے ہمارے دل پر کچھ اثر پڑے گا، ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے درست ہو جائے گا، اور نصیحت کرنا یہ تو آپ کا شیوا ہے، آپ پر فرض ہے کچھ نصیحت کریں۔ امام جعفر صادق کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں داؤد طائی تو مجھے نصیحت کرنے کی بات کرتے ہو، میں تو خود اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا جب میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں جاؤں گا، اپنے نانا جان کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ اگر میرے نانا جان رحمت عالم شفیع محشر یہ کہہ دے کہ جعفر تو نے میری مشابہت کا، میری نسبت کا حق ادا نہ کیا، اس وقت میں اپنے نانا جان کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ کیونکہ قیامت کے دن جو بخشش اور نجات کا دار و مدار ہے وہ نسب پر نہیں، فرماتے وہ اعمال صالحہ پر ہے، وہ اعمال صالحہ پر ہے۔ فرمانے لگے کہ میں تمہیں نصیحت کیا کروں، ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں ہیں، میں کیا نصیحت کروں؟ حضرت داؤد طائی یہ سن کر کے زار و قطار رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے مولا یہ اس شخص کا حال ہے جس کا گوشت پوشت نبوت سے ظہور میں آیا، جو پیغمبر خدا کا فرزند ہے، شافع روز محشر کا نواسا ہے، جس کے شب و روز عبادت میں ریاضت میں گزرا کرتے ہیں، جس کے شب و روز عبادت و ریاضت میں گزرا کرتے ہیں، جتنا بڑا متقی ہے، یہ اس کی خشیت کا حال یہ ہے کہ میرے کریم رب داؤد طائی جو کس شمار و قطار میں ہے، کس شمار میں ہے۔ یہ مقام تھا اللہ کی خشیت کا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں۔ میرے عزیزوں بتاؤ، خود سوچو، جو اتنا بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، بڑے بڑے علماء ائمہ محدثین جن کے شاگرد ہو، جو خود نواز رسول ہو اور جنت جس کے گھر کی ملکیت ہو، وہ اس کے دل میں اتنی خشیت ہے، وہ عبادت اتنی زیادہ اتنی کثرت کے ساتھ کرتا ہے، تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پیاس کیا ہے؟ بعض لوگ کسی بزرگ سے نسبت حاصل کر لینے کے بعد سمجھتے ہیں بس ہمارا کام بن گیا، بیڑا پار ہو گیا، ہمیں کچھ عمل کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی، نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی، تقوی اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس بزرگ سے نسبت ہو گئی، بیڑا ہمارا پار ہو گیا۔ میرے عزیزوں جن کو حقیقت میں نسبت تھی رسول خدا سے، پیغمبر اسلام سے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کو تو نسبت ملی ہے حضور سے، ہم تو حضور کے نواسے ہیں، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے کبھی یہ نہ کہا رات جن کی مصلی پر گزرا کرتی تھی، دن جن کے روزے سے ہوا کرتے تھے، انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا
بلکہ ساری زندگی اعمال صالحہ کرتے کرتے زندگی گزار دی، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو بتاؤ میرے پیارے، اگر ہم کسی ولی سے نسبت حاصل کرنے کے بعد اعمال سے غافل ہو جائے، نیک اعمال نہ کرے، نمازیں نہ پڑھے، تقوی اختیار نہ کرے، جھوٹ فراڈ کرے، پھر ہم سوچیں کہ جنت ہمارے گھر کی ہے، ہمیں ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے، وہ بزرگ ہمیں بخشوا کر کے جنت میں لے کر کے جائیں گے، یہ کیا جہالت ہے، یہ کیا جہالت ہے۔ بعض پیر ایسا کہتے ہیں، اس دور کے جاہل جو پیر ہیں وہ ایسا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نسبت قائم ہو گئی، اب ہم تمہیں بیڑا پار لگا دیں گے، جنت تک پہنچا دیں گے۔ میرے عزیزوں، جو پیر ایسا کہتا ہے وہ پیر نہیں، وہ پیر ہے، پیر، وہ جاہل ہے، وہ خود تو بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے، تمہیں بھی برباد کر کے رکھ دے گا۔ ایسا شخص جو شریعت اسلامی کا پاسدار نہ کرے، رسول کریم کی سنتوں کا لحاظ نہ کرے، وہ پیر نہیں ہوتا، وہ پیر ہوتا ہے، اور وہ بندہ خود برباد ہوتا ہے۔ اگر تم ان کے نقش قدم پر چلو گے تو وہ تمہیں بھی برباد کر کے رکھ دیں گے۔ لہٰذا کوئی کتنا بھی بڑا مقام حاصل کر لے، کبھی بھی اعمال صالحہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا، آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کا مزاج کیا ہے؟ جہاں رب العالمین نے ایمان کا ذکر کیا، ان الذین آمنوا، اس کے بعد فوراً فرمایا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور نیک عمل کیا، من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا۔ ہر جگہ نیک عمل کا ذکر رب العالمین نے ایمان کے ساتھ کیا ہے۔ تو کیوں کیا ہے؟ کہ ایمان لانا صرف کافی نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی مضبوطی کے ساتھ اختیار کرنا ہے۔ صحابہ کی، بزرگوں کی، ائمہ کی، اہل بیت کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ تو میرے پیارے، اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو اعمال تو ایمان والوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے تو اعمال نہیں ہے نا۔ نماز کس کے لیے ہے؟ صاحب ایمان کے لیے۔ کافروں کے لیے تو پہلے ان پر لازم ہے کوئی ایمان لائے۔ اگر ہم صاحب ایمان ہو کر ہم ہی نماز نہیں پڑھیں گے، ہم ہی غفلت کے شکار ہوں گے، ہمارے دل اللہ کی خشیت سے خالی ہوں گے، تو بتاؤ کیا کفار اللہ سے ڈریں گے؟ وہ نمازیں پڑھیں گے، وہ تقوی اختیار کریں گے؟ نہیں، یہ ہمارا شیوا ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کی خشیت پیدا کریں اپنے دل میں، اور اعمال صالحہ کی طرف بھاگ دوڑ کریں، کوشش کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے نیک اعمال سے اپنی زندگی کو مزین کریں اور اپنی زندگی کو آراستہ کریں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی بارگاہ سے یہ سبق ملتا ہے۔